بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں عاصم ثقلین ہوں اور آپ کو بی ایس اردو کے سیکنڈ سیمسٹر کا چوتھا کورس جس کا کوڈ 104 ہے وہ پڑھاؤں گا۔ اس پرچے کا نام بیان و بدیع و عروض ہے۔ علم بیان، علم بدیع اور علم عروض۔ دراصل یہ 3 الگ الگ علوم ہیں جن کا اس پرچے میں ایک ایک کر کے جائزہ لیا جائے گا۔ عزیز طلباء، آج ہم جس علم پر بات کریں گے وہ علم بلاغت ہے۔ بلاغت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ بے لام غین ہے۔ بلغ کے معنی پہنچنا کے ہیں۔ ہم غور کریں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے ایک جملہ بولتا ہے، وہ جملہ ہم سننے کے بعد اسے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جملہ مکمل طور پر معنی مجھ تک پہنچانے میں ناکام رہ رہا ہے۔ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ اس جملے میں نہیں کہہ پا رہے، یا کہیں ایسا ہے کہ آپ کی بات اس جملے کے ذریعے آپ کا مافی الضمیر ہم تک نہیں پہنچا رہی۔ دراصل ایسے جملے بلاغت سے عاری ہوتے ہیں کہ جن میں بولنے یا لکھنے والے کا مافی الضمیر دوسرے تک مکمل نہ پہنچ رہا ہو۔ جب کوئی جملہ یا بات اپنے مکمل معنی دوسروں تک پہنچا رہی ہو تو اسے بلاغت کی صفت کا حامل مانا جاتا ہے۔ یوں بلاغت کے معنی ایک مناسب، جامع اور پرتاثیر جملے میں اپنی بات کے اظہار کے ہیں۔ لکھنے یا بولنے والا جب جملے میں ایسی طرز ادا اختیار کرے کہ سننے یا پڑھنے والے تک وہ بات ان مکمل معنی کے ساتھ بآسانی پہنچ جائے جو بولنے یا لکھنے والے کے ذہن میں تھی، تو ایسی بات کو بلاغت سے بھرپور کہا جائے گا۔ اسی طرح ایسا جملہ بلاغت سے عاری مانا جائے گا جو دوسروں تک اپنے مکمل معنی نہ پہنچا رہا ہو۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جملہ جب وہ مکمل معنی دے رہا ہو جو لکھنے یا بولنے والے کے دماغ میں ہیں تو وہ جملہ بلاغت کا حامل ہے، اور اگر ایک جملہ وہ تمام معنی بیان کرنے سے قاصر ہے تو اس میں بلاغت کی کمی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختصر الفاظ میں بڑی سے بڑی بات کہہ جانا یا بات کو موزوں ترین، مناسب ترین الفاظ و انداز میں بیان کرنا بلاغت ہے۔ دراصل بلاغت کو اساتذہ نے ایک علم بنا کر اس سے بیان و بدیع کے 2 علوم میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ علم بلاغت کی 2 شاخیں ہیں، علم بیان اور علم بدیع۔ ہم سب سے پہلے بلاغت کی جو اولین شاخ ہے علم بیان، ہم اس کی بات کریں گے۔ بیان عربی کا لفظ ہے جس کے معنی روشن، صاف یا بات کے ہیں۔ علم بیان لفظوں کے بہتر استعمال اور ان کے معنی میں کوئی تبدیلی لانے یا اضافہ کرنے کا علم ہے۔ یعنی علم بیان کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ یا تو ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظوں کا بہتر استعمال کیسے ممکن ہے، یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معنی میں کون سی تبدیلی لائی گئی ہے، یا کسی خاص لفظ کے معنی میں یہاں کون سا اضافہ کیا گیا۔
اس علم کے مختلف اجزاء کے ذریعے الفاظ کو مختلف معنی عطا کیے جاتے ہیں، یا الفاظ کے حقیقی معنی میں کوئی اضافہ کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے کوئی مجازی معنی وضع کیے جاتے ہیں۔ یعنی الفاظ کے جو حقیقی معنی ہیں ان میں اضافے کا باعث جو جملے یا تحریریں بنتی ہیں، یا الفاظ کو مجازی معنی دینے کا باعث جو تحریریں بنتی ہیں، وہ علم بیان کے ضمن میں آتی ہیں۔ علم بیان کے 4 اجزاء ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ ان چاروں کا ہم الگ الگ جائزہ لیں گے، ان چاروں کی مثالیں دیکھیں گے، ان چاروں کی تعریف کریں گے۔ ہم سب سے پہلے اس علم کے پہلے جز تشبیہ پر بات کریں گے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ شین بے ہے یا شبہ ہے۔ تشبیہ کے معنی مماثلت یا ایک جیسا ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی مشترک صفت یا خصوصیت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا علم بیان کی روح سے تشبیہ کہلاتا۔ تشبیہ کے لیے کچھ باتیں لازم ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس میں وہ مشترک خصوصیت معروف اور جانی مانی ہو۔ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جائے، مثال کے طور پر ایک جملہ جو عام طور پر تشبیہ کا بولا جاتا ہے، ہم اسے دہرا لیتے ہیں: اسلم شیر جیسا بہادر ہے۔ اس جملے میں اسلم کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کس بنا پر تشبیہ دی گئی ہے؟ کہ یقیناً اسلم میں اور شیر میں ایک مشترک صفت یا خصوصیت بہادری کی موجود ہے۔ اب یہ بہادری کی صفت اس چیز میں معروف ہونی چاہیے جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی شیر میں بہادری کی صفت معروف اور جانی مانی ہونی چاہیے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یقیناً شیر کی یہ صفت جو ہے یہ جانی مانی ہے، اور اسی بنا پر اس کی بہادری سے کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تشبیہ کے لیے دوسرا لازمی نقطہ یہ ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہو اس میں وہ مشترک خصوصیت یا صفت مقدار و معیار میں دوسری چیز سے زیادہ ہو۔ یعنی دوسری چیز سے مراد وہ چیز ہے جسے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یعنی شیر میں وہ مشترک صفت آدمی سے یقیناً زیادہ ہونی چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب اس طرح کی تشبیہ دی جاتی ہے تو جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ صفت جانی مانی اور معروف بھی ہوتی ہے، اور عام سطح سے بہت بڑھ کر اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔ تشبیہ کی کچھ نثری مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بال ریشم جیسے ملائم ہیں۔ اس مثال میں بالوں کو ملائمت میں ریشم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ موتیوں کے سے دانت نظر آئے، دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی پیشانی چاند کی طرح روشن تھی، پیشانی کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تشبیہ کی نثری مثالیں تھیں۔ اب ہم تشبیہ کی کچھ شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ میر تقی میر کا شعر ہے۔ دل کو مفلس کے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کسی غریب کا چراغ اس میں تیل کم ہونے کی وجہ سے، اس کی باتی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے شام ہی سے بجھ جاتا ہے، ویسے ہی میرا دل بھی شام ہی سے بجھ جاتا ہے کہ یہ بھی کسی مفلس کا چراغ ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ زلف راتوں سی ہے، رنگت ہے اجالوں جیسی، پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی۔ معروف ترین شاعر احمد فراز کا شعر ہے۔ اس میں 3 تشبیہات موجود ہیں۔ زلف راتوں سی ہے،
زلف کو راتوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رنگت ہے اجالوں جیسی، رنگت کو اجالے سے، روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی۔ تو یہاں کسی دوست یا محبوب کی طبیعت کو بھولنے والوں کی طبیعت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو 3 تشبیہات اس شعر میں موجود ہیں۔ ایک اور شعر ہم دیکھتے ہیں، کہہ رہا تھا مجھ سے وہ غم کی کہانی جھیل پر، گر رہا تھا جھیل سی آنکھوں کا پانی جھیل پر۔ نقوی احمد پوری کا یہ شعر ہے۔ دوسرے مصرعے میں جھیل سی آنکھوں کا پانی، یہ جھیل سی آنکھوں کے الفاظ آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ہم تشبیہ کے ارکان کی وضاحت کے لیے آخری شعری مثال کو سامنے رکھیں گے، جس میں آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، تشبیہ کے ارکان 5 ہوتے ہیں۔ ان سب کے نام، یہ چونکہ عربی اصطلاح ہے تو اس کے جو ارکان ہیں ان اصطلاحات کے نام بھی عربی ہیں اور ان کا تلفظ بھی عربی ہی ہے، تو اس لیے طالب علموں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو ارکان ہیں ان کے نام جو ہے وہ انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہوں۔ مشبہ، پہلا رکن مشبہ ہے، جس چیز کو تشبیہ دی گئی ہو۔ جھیل سی آنکھوں میں، آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس مثال میں آنکھیں مشبہ ہیں۔ مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے، اس دی گئی مثال میں آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دی گئی ہے تو جھیل جو ہے وہ مشبہ بہی ہے۔ وجہ شبہ، وہ مشترک وصف یا وہ مشترک خوبی یا صفت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے۔ دی گئی مثال میں گہرائی یا پانی سے بھرا ہونا۔ ہم دیکھیں گے کہ ایسی صفت جو جھیل اور آنکھوں دونوں میں مشترک موجود ہو تو وہ یا تو گہرائی ہے یا پھر پانی سے بھرا ہونا ہے، تو یہ دونوں صفات جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو وجہ شبہ کہا جا سکتا۔ حرف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے میں مددگار ہوں۔ عزیز طلبہ، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف تشبیہات میں مدد کا کام کرتے ہیں یا تشبیہ دینے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے طرح، مانند، مثل، صورت، جیسا، جیسی، سا، سی۔ یہ اس مثال میں جھیل سی آنکھیں، تو اس مثال میں لفظ سی جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کا مقصد ظاہر ہے شاعر یا ادیب اس کے سامنے کوئی ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کو پیش نظر رکھ کر وہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتا۔ اس مثال میں محبوب کی آنکھوں کی تشبیہ غرض ہے، غرض تشبیہ ہے۔ محبوب کی آنکھوں کی تعریف، شاعر یا ادیب یہاں شاعر یہ چاہتا تھا کہ وہ محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرے، اس لیے اس نے محبوب کی آنکھوں کی گہرائی کو، اس میں ٹھہرے اور رکے ہوئے پانی کو دیکھ کر اسے جھیل سے تشبیہ دے دی۔ تو یوں محبوب کی آنکھوں کی تعریف اس شعر میں غرض تشبیہ ہے۔ اب ہم دی گئی چند مثالوں میں بھی ارکان تشبیہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ جو دیگر مثالیں ہم نے دی تھیں ان میں پہلی نثری مثال تھی، اس کے بال ریشم جیسے ملائم ہیں۔ ان میں ارکان تشبیہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس جملے میں مشبہ بال ہیں کیونکہ بالوں کو ریشم سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بہی ریشم ہے کیونکہ ریشم سے تشبیہ دی گئی۔ وجہ شبہ ملائمت ہے، یہاں وجہ شبہ مذکور ہے کہ بال ریشم جیسے ملائم ہیں۔ جب ملائم لکھ دیا گیا تو یہ وجہ شبہ ہے، یہی
عزیز طلبہ، یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض اوقات وجہ شبہ مذکور نہیں ہوتی یا وجہ شبہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو بھی تشبیہ مکمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی جملے کو اگر یوں کر لیا جاتا کہ اس کے بال ریشم جیسے ہیں، بلکہ اس کو اور مختصر کر کے یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کے بال ریشم سے ہیں یا ریشم ہیں، تو بھی یہ مکمل تشبیہ ہوتی، اور ہم یہی کہتے کہ بالوں کو ریشم جیسا کہا گیا ہے، ریشم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اور اس کی وجہ شبہ تب بھی ہم ملائمت ہی کہتے، وہ اس کا ذکر ہو یا نہ ہو، وہ جو معروف وجہ ہوگی اسی کو وجہ شبہ کہا جائے گا۔ اس جملے میں حرف تشبیہ جیسے ہے، اس جملے میں غرض تشبیہ یہ ہے کہ لکھنے والا یا کہنے والا کسی کے بالوں کی نرمی اور ملائمت کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور مثال ہم نے دی، اس کی پیشانی چاند کی طرح روشن تھی۔ اس میں مشبہ پیشانی ہے، مشبہ بہی چاند ہے، وجہ شبہ چمک یا روشنی ہے، حرف تشبیہ اس میں طرح ہے، پیشانی چاند کی طرح ہے، تو طرح کا لفظ تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے وہ حرف تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ پیشانی کی تعریف ہے، کوئی کسی کی پیشانی کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے پیشانی کو چاند سے تشبیہ دے دی۔ ایک شعری مثال ہم نے دی تھی، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اس شعر کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ارکان تشبیہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مشبہ اس میں دل ہے، مشبہ بہی مفلس کا چراغ ہے، وجہ شبہ جلد بجھ جانا ہے، حرف تشبیہ گویا ہے، غرض تشبیہ دل کے بجھ جانے کی کیفیت کا اظہار ہے۔ یوں عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر کے بعد ہم اگر مختصراً دہرائیں تو ہم نے علم بلاغت آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے۔ علم بلاغت کی 2 شاخیں ہیں، جن میں پہلی شاخ علم بیان ہے، اور علم بیان کے 4 اجزاء ہیں، جن میں سے پہلا جز تشبیہ ہے۔ اس تشبیہ پر ہم نے تفصیلی بات کی، ہم نے اس تشبیہ کی تعریف آپ کو بتائی، اس کے لوازم آپ کو بتائے، اس کی نثری مثالیں اور شعری مثالیں آپ کو دیں، اور پھر تشبیہ کے ارکان بتاتے ہوئے ان نثری اور شعری مثالوں کی وضاحت بھی کی۔ تو آج کا یہ لیکچر یہیں اختتام پاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ علم بیان کے دوسرے جز یعنی استعارہ پر بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔